اچھا، اگر آپ کے گھر میں پانی نہ آئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ایسے کریں کہ اگر آپ کے گھر میں 6 افراد ہیں تو ان میں سے 3 کو کہیں کہ وہ اگلے 7 دن تک پانی نہ پئیں۔ اگر وہ 7 دن پانی نہیں پئیں گے تو پانی کی کمی دور ہو جائے گی۔ اگر اس سے بھی افاقہ نہ ہو تو یوں کریں کہ ہمسایوں کی کنڈی کھڑکائیں اور ان کو کہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں پانی نہیں آ رہا۔ بندہ پوچھے پانی نہیں آ رہا تو جب تک آپ پانی کی لائن مرمت نہیں کرائیں گے، پرابلم سالو نہیں کروائیں گے، اپنی موٹر ٹھیک نہیں کروائیں گے، اپنی ٹینکی اپنی سپلائی لائن کا کو چیک نہیں کریں گے، یا جو آپ کے علاقے میں جس سورس سے پانی آتا ہے اس سورس کا پتہ نہیں کریں گے کہ وہاں پہ کیا حال ہے، وہاں پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں آ رہا۔ جب تک آپ یہ مسائل حل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے گھر میں پانی کس طرح آئے گا؟ ہمسایوں کی کنڈی کھٹکانے سے یا 3 دن اپنے گھر کے 3 افراد کو پانی پینے سے روک دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب پنجاب میں اگر سموگ آ گئی ہے یا لاہور میں اگر سموگ آ گئی ہے تو اس کا حل جو پنجاب حکومت کے پاس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 5ویں جماعت کے بچوں تک چھٹی کر دی جائے، سارے ہی بچوں کو چھٹی کر دی جائے، دفتروں کو بند کر دیا جائے، فیکٹریوں کو بند کر دیا جائے، رکشوں ٹانگوں کو ٹیکسیوں کو بند کر دیا جائے، تو اس طرح سے اسموگ میں کمی ہو جائے گی۔ ایسے تو کمی ہو نہیں رہی، آپ یہ کوششیں تو پچھلے 2-3 سال سے کر ہی رہے ہیں نا، لیکن آپ کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہو رہی۔ اب پنجاب میں چونکہ نون لیگ کی حکومت ہے اور نون لیگ کے متعلق یہ تاثر مشہور ہے کہ نون لیگ کی قیادت کے انڈیا کی قیادت سے اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا اب مریم بی بی نے فیصلہ کیا کہ ہم انڈیا کی حکومت سے رابطہ کریں گے، سبحان اللہ، اور ان کو کہیں گے کہ بھائی یہ آپ کے ملک سے اسموگ آ رہی ہے، بالکل آ تو رہی ہے، بات تو صحیح ہے، تو اس کا مسئلہ حل کرو۔ اچھا، تو 75 سال سے آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو، اس نے کیا نہیں کیا نا؟ 75 سال سے آپ انڈیا کو کہہ رہے ہو کہ پانی کا مسئلہ حل کرو، اس نے کیا نہیں کیا نا؟ تو پھر وہ اسموک کا مسئلہ کیوں حل کرے گا؟ یہ صرف ٹائم ٹیکنگ ٹیکٹکس ہیں، یہ صرف عوام کو چکر دینے کے ٹیکٹکس ہیں، یہ صرف عوام کا دل بہلانے کے ٹیکٹکس ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل کرنا شاید حکومتوں کی نیت میں نہیں ہوتا یا شاید حکومتوں کے بس میں نہیں ہوتا، کیونکہ مسئلے حل کرنے پہ پیسے بہت لگتے ہیں اور پیسے ہمارے پاس ہے نہیں۔ اب ہم نے پورے ملک کا جو سسٹم ہے وہ غلط بنیادوں پر استوار کر رہی ہے۔ ساری دنیا الیکٹرک وہیکلز کی طرف جا رہی ہے، ہمارے ملک میں وہی پرانے پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والے وہیکلز ہیں اور ان کی بہتات ہے۔ ساری دنیا فیکٹریوں کو اس طرح نہیں لگنے دیتی، پہلے وہاں پہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگوائے جاتے ہیں، پہلے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ وہ ان کی مشینیں ایسی جدید ہوں کہ وہ دھواں نہ چھوڑیں وغیرہ وغیرہ، وہ فضائی آلودگی پیدا نہ کریں، وہ ہوا کی آلودگی پیدا نہ کریں، پھر این او سی جاری کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ہماری فیکٹریاں وہی پرانے خطوط پر چل رہی ہیں اور جو انرجی ہماری فیکٹریاں استعمال کرتی ہیں وہ وہی کوئلہ ہے، وہی پیٹرول ہے، وہی ڈیزل ہے، جو جنریٹر جو چونکہ بجلی نہیں ہے اور وابلہ اس قابل نہیں ہے کہ بجلی دے سکے اور مستقل دے سکے، لہٰذا لوگوں نے بڑے بڑے جنریٹر رکھے ہوئے ہیں جو ڈیزل پر چلتے ہیں۔ یوں پورے ملک میں اولڈ مینز آف انرجی کا استعمال ہے، فیکٹریوں کے اندر، ٹرانسپورٹیشنز کے مینز کے اندر، چاہے وہ بسیں ٹانگیں ہیں، چاہے وہ بسیں گاڑیاں ہیں، چاہے وہ ریلوے کی ٹرینیں ہیں، چاہے وہ ہمارے جہاز ہیں، چاہے وہ فیکٹریوں کے پلانٹ ہیں، سب کے سب اولڈ مینز آف انرجی استعمال کرتے ہیں، یعنی پیٹرول، ڈیزل، کوئلہ اور جو جدید ایفیشینٹ فیولز ہیں، جو شمسی توانائی ہے یا وہ الیکٹرک توانائی ہے یا وہ ایٹمی توانائی ہے یا وہ اور 100 طرح کی جدید انرجیز ہیں جو اب دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہیں، وہ استعمال کرنا ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں تو اسموگ کا مسئلہ پہلے ہم نے اپنے ملک میں تو حل نہیں کیا، تو انڈیا جس کا اپنا دارالحکومت دہلی اسموگ سے بری طرح اٹا پڑا ہے، وہ ہمارے ملک کے مسائل حل کیوں کرے گا؟ وہ ہمارے ملک میں اسموگ بھیجنے کو روکنے کا اہتمام کیوں کرے گا؟ اس کی تو حکومت کے اپنے کسانوں کے ساتھ پہلے ہی نہیں بن رہی۔ انڈیا کے کسان تو مودی سرکار کے خلاف کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہجوم لے کر بار بار دہلی پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے تو حکومت سے اپنے معاملات بہتر نہیں ہیں۔ تو اب انڈیا کے کسان کیا انڈیا کے کہنے پر پنجاب میں اپنی جو منجی ہے یا جو ویسٹ ہے اس کو آگ لگانا بند کر دیں گے اور ہمارا اسموک کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہونے والا۔ اس حکومت کے تو اپنے کسانوں سے پہلے ہی تعلقات اچھے نہیں ہیں اور وہ کسان اس حکومت کی، مودی حکومت کی نہیں مانتے اور مودی حکومت کسانوں کی نہیں مانتی، لہٰذا اب مودی حکومت کسانوں کو کہے گی کہ مریم نواز نے مجھے کہا ہے
کہ میرے صوبے میں اسموگ نہ آئے، تو تم ایسے کرو کہ منجی کی فصل کو آگ لگانا بند کر دو، یا جو دیگر فصلوں کی باقیات ہیں ان کو جلانا بند کر دو، اور کسان مودی کی مان لیں گے. سبحان اللہ. ظاہر ہے ایسا نہیں ہونے والا. لہٰذا برائے مہربانی پہلے پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. اپنے ملک میں جو مسئلے کی جڑ ہے اس تک پہنچیں. جو کنسٹرکشن کی وجہ سے جو اولڈ مینز آف کنسٹرکشن استعمال ہو رہے ہیں، پرانے زمانے کے طریقہ کار ہے کنسٹرکشن کی وجہ سے، جو پل بن رہے ہیں، جو انڈر پاس بن رہے ہیں، جو سڑکیں بن رہی ہیں، جو پلازے بن رہے ہیں، جو گھر بن رہے ہیں، جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، جو جنگل دڑا دڑ کٹ رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو سموگ ہو رہی ہے، جو پٹرول ڈیزل اور کوئلہ جل رہا ہے اس کی وجہ سے جو سموگ ہو رہی ہے. پہلے ان مسائل کو تو کنٹرول کریں. ان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو سموگ کنٹرول نہیں ہونے والی. اور انڈیا چاہے 100% پنجاب میں اور لاہور میں سموگ پیدا کرنے کا سبب ہو، چاہے 50% اس سموگ میں اس کا کنٹریبیوشن ہو، وہ کسی بھی صورت آپ کو نہ اس نے ماضی میں کبھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، نہ مستقبل میں اس سے کوئی توقع رکھیں. اپنے مسائل کو پہلے خود تو حل کر لیں، پھر جو انڈیا سے شیئر آتا ہے اس پر دماغ لڑائیے گا. اور پھر بچوں کو اسکولوں سے چھٹیاں کروا کے، آپ کو کیا لگتا ہے ان کے گھروں میں سموگ نہیں آتی؟ وہ جن محلوں میں رہتے ہیں وہاں پہ سموگ نہیں ہے، اس طرح وہ بیمار نہیں ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ ہر صورت بیمار ہوں گے ہی ہوں گے جب فضا زہریلی ہوگی. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ صرف عوام کو لارا دے رہے ہیں آپ، اور چکر دے رہے ہیں، اور شاید اپنے آپ کو بھی چکر دے رہے ہیں، کیونکہ آپ بھی شتر مور کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے.